ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں۔ ناظرین، آج 9 نومبر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج مفکر پاکستان اور تصور پاکستان کے خالق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ہم محسن پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک الگ وطن لے کے دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ کی روح پاک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع پیام مشرق کے پہلے عنوان لالۂ طور کی چند رباعیات ہیں، جن میں حضرت علامہ نے روحانیت کے ایسے راز آشکار کیے ہیں جن سے قلندر لاہوری کے مقام و مرتبے سے آگاہی ملتی ہے۔ ان رباعیات پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ سر، پہلی رباعی میں نے لی ہے پیام مشرق سے۔ علامہ فرماتے ہیں، بیرون از ورطۂ بود و عدم شو، کہ ہستی اور نیستی کے گرداب سے نکل، فزوں تر زیں جہان کیف و کم شو، اور اس جہان کم و بیش سے بھی آگے نکل جا۔ آگے فرماتے ہیں، خودی تعمیر کن در پے کرے خیش، کہ اپنے وجود میں خودی کو تعمیر کر، چوں ابراہیم معمار حرم شو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے وجود میں تو بھی ایک حرم تعمیر کر۔ سر، اپنے وجود میں حرم تعمیر کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ہو؟ علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں سر؟ اس رباعی میں بنیادی طور پہ حضرت علامہ ایک بندے کو آفاقی سوچ دے رہے ہیں، اور اس کے اندر جو خفتہ صلاحیتیں ہیں ان خفتہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ اس جہاں اور اپنی ذات کے خول سے نکل کر تو بھی وہی روش اختیار کر جو حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کا طریق چھوڑ کر ایک ایسا آفاقی نظریہ دیا کہ آج بھی جو دین اسلام قیامت تک رہنے کے لیے ہے اسے ملت ابراہیم کہا جا رہا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں معروف دعا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ حضرت ابراہیم کے کانٹیکسٹ کے اندر دی گئی ہے کہ ان کا مرکز و محور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور للہیت، اس کے ساتھ انہوں نے منسلک کر دیا تھا کہ جب تم اپنی ذات کے وجود سے نکل کر اس بحر بے کنار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہو تو تمہیں فکری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا بقائے دوام عطا کرے گا، اور وہ سب کا سب باہر کہیں نہیں پڑا، تمہاری اپنی ذات کے اندر پڑا ہوا ہے، تم نے خود اس کی تعمیر کرنی ہے۔ اور وہ اس سے مراد جو اندر انسان کے وہ نور ہے، وہ شرع صدر ہے، وہ جس کو علامہ نے خود ہی فرمایا ہے، کیا اس کی بیداری تو مراد نہیں ہے سر؟ بالکل وہی، جسے کبھی تو آپ خودی کی تعبیر کے ساتھ لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کبھی عرفان ذات کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی اپنی قوت بازوئے پہ در خواہی بازوئے پہ در آرور، وہ چیزیں جو پورا کلام ہے وہ اسی کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے۔ جیسے خودی کے 3 مراحل اسرار و رموز کے اندر آپ نے خود بیان کی ہے کہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہیہ۔ تو یہ اصل میں جو حضرت ابراہیم کے طریق پہ چلنے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس کا ایک سرا پکڑا رہے ہیں حضرت علامہ اقبال، صحیح، کہ اپنے اندر وہ تو جوہر پیدا کر اور اپنی اس خفتہ صلاحیت کو پہچان، اور معمار حرم کی طرح تو بھی ایک ایسی تعمیر کر، ایک آفاقی نظریہ دے کہ کل دنیا تجھے اپنے لیے قابل تقلید سمجھے۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے اگر آپ دیکھیں اپنے میر کارواں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قافلہ جمع کیا تھا، آپ اگر دیکھیں جو ایک عظیمت کا ٹائم پیریڈ ہے مکہ کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد، آپ نے سوق اوقاز میں جاتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے، اور خصوصاً مدینہ کے لوگ آئے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو یہی مراحل تربیت بھی ہیں۔ پہلا اطاعت سے کام چلتا ہے، صحیح، ایک مرشد اور رہنما کو پکڑنے کے ساتھ کام بنتا ہے۔ اب یہ فکری طور پہ انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے مکہ کے ٹائم پیریڈ پہ، اور جہاں پہ عملی تعبیر اور تشکیل معاشرے کی ہونی ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے۔
اور رسول کریم نے بیعت عقبہ اولا بھی لی اور ثانیہ بھی لی، جو سراسر اطاعت کا نام ہے کہ آپ جیسی ہستی کے ساتھ جب آپ منسلک ہوں گے، اپنی ان خفتہ صلاحیتوں کو تم اجاگر کرو گے، تو پھر کل تم 10 سال کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دو گے کہ کیسر روم ہو کہ کسرا ایران ہو، ان کے درباروں کے اندر بھی جو معلم تہذیب و اخلاق ان کو ملیں گے وہ وہی لوگ ملیں گے جن کی بیعت دست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سر ایک بات تو اس سے میں یہ سمجھا کہ اگر انسان نے اپنے وجود میں وہ نور قائم کرنا ہے، اس خودی کو بیدار کرنا ہے، تو ایک تو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو بیعت فرمایا اسی طرح بیعت کی جائے، ایسے ہی نور نسبت اس میں منتقل ہو جائے۔ بالکل۔ تو دوسرا اس میں علامہ ایک طرف اور بھی اشارہ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، دیکھیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیا رول ہے سر ذکر کا یا کلمے کا اس میں؟ دیکھیں آج یہ تو وہ مراحل تھے صحابہ کرام کے لیے رسالت مآب کے ٹائم پیریڈ پہ، آج ہمارے ٹائم پیریڈ پہ ایسے ہی عرفاء جن کے ساتھ نور نسبت قائم ہو، جو ذکر کی حلاوت ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے۔ ویسے کوئی ذکر کرتا بھی رہے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن نور نسبت کے ساتھ جب ان چیزوں کے ساتھ ایک بندہ اندر کی دنیا کا سفر کرتا ہے تو پھر حضرت اقبال نے خود بھی تو کہا ہے نا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ کسی خاص موسم کا یہ ذکر نہیں ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، بہار ہو یا خزاں، تو پھر یہ جا کے نا تو آپ کے اندر جو ہے یہ اپنا کام دکھائے گا، ربائی سے لنک پیدا ہو جائے گا۔ یہ آگے ربائی سے لنک کریں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، ایسے ہی صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال میں حضرت ابراہیم کی جو اتباع یا ان کا نور اور معمار حرم بننے کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ نور نسبت قائم کیا جائے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج بھی بگڑی ہوئی قوم کے اندر اور بکھرے ہوئے انسان کو ایک جگہ پہ یکجا کر سکتا ہے اور فکری پراگندگی کو ختم کر کے صراط مستقیم کی راہ دکھا سکتا ہے، نور نسبت اور حلاوت ذکر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سر اس سے اگلی ایک ربائی جو میں نے آج کے پروگرام میں شامل کی ہے، علامہ فرماتے ہیں گدائے جلوہ رفتی برسر طور، جلوے کا گدا، گدائے جلوہ رفتی، تو گیا طور پہ، تو جلوے کا گدا تھا تو طور پہ چلا گیا کہ جانے تو از خود نا محرم ہست۔ وجہ کیا تھی کہ تیری جان اپنے آپ سے یا اس سے آگاہ نہیں تھی، نا محرم تھی۔ آگے فرماتے ہیں قدم در جستجوئے آدم زن، فرماتے ہیں آدمی کی تلاش میں اپنا قدم اٹھا، آدمی کو تلاش کر، خدا ہم در تلاش آدم ہست، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آدمی کی تلاش میں ہے، اللہ بھی بندہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو سر علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو تلاش کریں، طور پہ بھی جانے کی حاجت نہیں ہے، اس شخص کو جو اپنی جان کا محرم ہے، جو اپنی ذات سے محرم ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے طور پہ جانے کی بھی حاجت نہیں ہے، جو طور پہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے سینے سے ملے گا۔ دیکھیں میرے خیال میں تو اس کلام کے اندر علامہ اقبال جو وہ کہتے ہیں نہ تو زمان کے لیے نہ مکان کے لیے، کہ یعنی کہ یہ جو مکان زمان یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تم مخدوم ہو، تم مقصود ہو۔ صحیح کہ اصل طاقتیں اللہ تعالیٰ نے نیابت الہیہ کا جو منصب ہے نا خودی کے سے مراحل تربیت جو ہیں وہ تیسرا وہ نیابت الہیہ اللہ نے تم میں رکھا ہے۔ یہ انسان جہاں بھی چلا جائے، چاہے تو یہ بابل و نینوا کے اندر نمرود کے سامنے چلا جائے، تو چاہے فرعین مصر کے سامنے موسیٰ بن کے آ جائے، چاہے کربلا کے دشت پہ حسین ابن علی کی شکل میں آ جائے، صحیح اصل یہ جو طاقت اور مرکز ہے یہ وہ فرد ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی نیابت کو ودیت کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو طور سینہ پہ بھی جا کے ڈھونڈتا رہے جو کرے، اصل تو طاقت اور سب چیزیں تیرے اندر ہیں، جو حضرت باؤ نے بھی کہا نا اندر بیڑے اندر ایڑے، تو سب کچھ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ اچھا صوفی برکت صاحب کا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، شاید ہم نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا، وہ اسی لیے فرماتے ہیں، شاید فرماتے ہیں مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے، مجھے بندے کی تلاش ہے۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ سر یہ دیکھیں ایک بات یہ بڑا واضح آپ توحید خالص سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے۔
ایک فرد کی اہمیت پورے قرآن کے لٹریچر کا آپ ریویو کر لیں، وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے، جسے اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر اللہ نے ڈیفینڈ بھی کیا طاقتیں دینے کے بعد، کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں، اور جب توحید خالص اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان کی نا، واللہ احد پورا جملہ اسمیہ ہے، عربی دان جانتے ہیں، صحیح، لیکن یہ قل کہہ کے اس کا مقولہ بنایا کہ جو رب محمد کے طور پہ مانے گا میں اس کی بات مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو وہ حضرت اقبال نے بلکہ ایک اور جگہ بھی کہا نا کہ حضور تو فرمودی و راہ بتہا گرفتم وگرنہ مارا جز تو منزل نیست، کہ یہ آپ جیسے فرد عظیم، فرد کامل نے فرمایا ہے تو میں نے بتہا کا راستہ پکڑا ہے، ورنہ ہمارا مقصود تو حضور آپ کی ذات ہے۔ ٹھیک، اور یہ فلسفی اعتبار سے بھی یعنی بندہ ملے گا تو رب بھی مل جائے گا، ملے گا، کیونکہ وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، وہ بندہ خدا ہے، عبد دیگر عبدو تیجے دیگر والی بات ہے نا، کہ وہ اللہ کا بندہ خاص ہے، اور اس کی صحبت سے اللہ کے ذکر کی حلاوت ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ارات الطریق کا کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے جا رہا ہے، تو اسی لیے اللہ کی اس عنایت کی وجہ سے اس بندے پہ یہ مقامات ہیں۔ تو یہ صوفی برکت علی صاحب نے بھی اگر کوئی بات کہی ہے تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے، بڑی منجی ہوئی اور بڑی سلجھی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندہ ڈھونڈے تو اللہ کے بندوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مولانا کا کلام یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اے خنک آمردے، فرماتے ہیں وہ کیسا مبارک شخص ہے کہ از خود رستہ شد، جو اپنے آپ سے چھوٹ گیا ہے، اے خنک آمردے کہ از خود رستہ شد، وہ کیسا مبارک شخص ہے جو اپنے آپ سے چھوٹا ہوا ہے، در وجود زندہ پیوستہ شد، اور وہ کسی زندہ مرد کے ساتھ پیوستہ ہے، اس نے پیوند کیا ہوا ہے اس سے۔ نہ پوچھ، ہاں سر پلیز، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ایسے ہی۔ تو یہی بات ہے کہ اس کلام کے اندر بھی ہمیں آخر اسی چیز کی کہ تلاش فرد بھی کرنی چاہیے اور تلاش صحبت بھی کرنی چاہیے، اور جب آپ یہ کرو گے نا تو عرفان ذات ہوگا، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو پھر طور سینہ پہ بھی جو گیا تھا وہ ایسا ہی معرفت رکھنے والا فرد گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی بھی جتنے ہیں یہ تشخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت اور یہ چیز، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی کامن کریکٹرسٹکس رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، افراد کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اصل میں معرفت کو بانٹنے والے وہ بندے ایک ہی طبقے سے متعلق ہیں، صحیح، کبھی کسی انداز میں آتے ہیں کبھی کسی میں آتے تو ہیں، ان کی صحبت ضروری ہے، ان کی صحبت بہت ضروری ہے۔ وہی بات جو پہلے بتائی نا، ایک نور نسبت ان کا ضروری ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کے وہ ذکر کی حلاوت ضروری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نا دیدن دانا عبادت ہی بابت، آپ فرماتے ہیں کسی خاص کی محفل، اس کی صحبت یہ عبادت ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، تو اس طرف تلمیح بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیدن دانا عبادت ہی بود، فتح ابواب سعادت ہی بود، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی محفل میں سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ وہ حضرت اقبال نے بھی ایک اور جگہ پہ بھی کہا ہے نا کہ جب ایسی صحبت مل جائے تو سینہ بکشائے یک کاش غم صد سالہ میرت، کہ وہاں پہ اپنے سینے کو ذرا کھول کے بیٹھ، بالکل وہاں ایک آہ جو ہوتی ہے نا ذکر کی اور اس صحبت کی، اس سے اللہ تعالیٰ 100 سالہ غم جو ہے نا آپ کے وہ دور کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اگلی ربائی میں علامہ فرماتے ہیں کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو، چرا در پیچ و تابی کیوں پیچ و تاب میں ہو، کہ وہ پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے تو نقاب میں تو ہے، تلاشی او کنی اگر اس کی تلاش کرو گے، جز خود نبینی تو اپنے علاوہ نہیں پاؤ گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں تلاش خود کنی جو زو نیابی، اور اگر اپنی بھی تلاش کرو گے تو اندر سے وہی نفخہ نکلے گا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ بتائیے کہ کیا بندہ ہی مظہر کبریا ہے؟ بے شک پروفیسر، سر بندہ ہی مظہر کبریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو، آپ اگر سب سے پہلا وہ نیابت والا عہد بھی دیکھیں جو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے فائزہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقہو لہو ساجدین، ان تمام آیات کو دیکھ لیں، اللہ نے جو تکلم کیا ہے اپنی طرف چیزیں کر کے، صحیح،
ان تمام چیزوں سے بڑا واضح پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا وہ شاہکار بنانا چاہتا ہے جس سے اپنی معرفت کے چشمے آگے جاری کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ باقی تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون، اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ قسمیں اٹھا کے آگے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صحیح، وخلقتہ بیدی، کہ اپنے دست قدرت سے بنایا. تو اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے فرمایا خلق آدم علی صورتہ ہی، بخاری کی پہلی جلد میں، کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے. اپنی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی منشا اور اپنے تعارف کے لیے ایک انسان کو بنایا ہے، اب یہ انسان پہ ہے. جیسے یہ آپ کے اس ربائی سے پتہ چل رہا ہے کہ بندہ پہلے مضطرب نظر آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، تو اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو اپنے اندر بھی غور و فکر کر یا اس میں بھی غور و فکر کر، بات ایک ہی ہے، وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جو فنا فی الذات کا بھی مقام ہے پروفیسر، بالکل، کہ اس جگہ پہ ایک بندے کو جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو یہی جو وجودی شہودی والی باتیں چلتی رہیں، تو اصل میں بنیادی طور پہ حقیقت ثابتہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بالکل ٹھیک، جس نے تمام کو، تبارک اللہ احسن الخالقین والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت اقبال نے ہمیں بال جبریل کے اندر بھی تھوڑی توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، تیری نگاہ فروم آیا، ہاتھ ہے کوتا، بالکل ٹھیک، تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ. صحیح، اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو وہ نخیل بلند، وہ تو اپنی معرفت دے رہا ہے، تمہارا گناہ ہے کہ وہ نخیل بلند بہت بلند ہے، تیری پہنچ سے اوپر ہے. آگے بتایا کہ گلا تو گھونٹ دیا آل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہ اصل میں تمہارے تربیت کے مناہج بگڑ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تم نے ان کی صحبت میں یا اس نسبت کو نہیں لیا جہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، جہاں سے تمہیں معرفت حاصل ہو، اور آخر میں تو حد کر دی، کہا کہ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. صحیح، کہ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. صحیح، کہ یہ تم اپنے اندر غور و فکر کرو، وہی بات ادھر بھی دیکھو گے تو اسی کو پاؤ گے، اس کو بھی دیکھو گے تو ادھر ہی پاؤ گے. فرماتے ہیں نا، ضمیر کن فکاں غیر از تو کس نیست، ضمیر کن فکاں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نشان بے نشان غیر از تو کس نیست، اور اس بے نشان کا نشان بھی تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. قدم بے باک تر نے در رہے زیست، کہ بے باک ہو کے قدم رکھ زندگی کی راہ میں، کہ در پہنائے جہاں غیر از تو کس نیست، کہ اس جہان کی وسعتوں میں تیرے علاوہ اور ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے. اچھا، اس کو مولانا نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ عالم اصغر ہے اور انسان عالم اکبر ہے، اور اس نفخے کی وجہ سے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑا ہی پیارا کلام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ایک نام آپ نے سن رکھا ہوگا، عمر خیام کا. تو ان کی ایک ربائی ہے، تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ محبوبم را اس محبوب کو بچشم دل دیدم، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. صحیح. پرسیدم، فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو کیستی، تو کون ہے؟ تو فرماتے ہیں گفت، اس نے کہا تو صحیح، تو یعنی یہ نفخے کی آواز ہے، نفخے کی آواز ہے. تو علامہ اس میں جتنا فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ تو تیرے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، تو فرماتے ہیں کہ اول آخر کی تو بات سمجھ آتی ہے، صحیح، باطن کی بھی سمجھ آتی ہے، تو یہ جو الظاہر ہے اس کی نہیں سمجھ آتی. لیکن کہتے ہیں جی مطلب اس کا تو ظاہر ہی ہے لفظی اعتبار سے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ذات ظاہر کس طرح سے ہے. لیکن ہے تو صحیح جب قرآن کہہ رہا ہے بے شک والظاہر والباطن. بالکل. تو علامہ صاحب نے اور باقی جو ہمارے صالحین ہیں انہوں نے اسی طرف جو اشارہ ہے انسان کے اندر، اس کے سینے کی طرف، اس کے قلب کی طرف، اس کے نفخے کی طرف، ادھر ہی اشارہ فرمائے. کیا فرماتے ہیں سر؟ دیکھیں، تعین بہت ضروری ہے ظاہر بھی نگاہوں کے لیے بھی. صحیح. جو فیض کے طرق بتائے گئے ہیں، مثلاً انبیاء کرام کو انسان کی جنس سے ہی بھیجا گیا. صحیح.
اور انسان کی جنس سے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مانوسیت اور یہ چیزیں پیدا ہوں. صحیح، بالکل صحیح. تو اللہ جل مجدہ نے اپنی معرفت کے لیے جو سب سے بڑی دلیل کی ہے وہ اسی ظاہر بھی اور ظاہر نظر آنے والے انسان کو بنایا ہے. بالکل ٹھیک. قرآن نے بھی تو کہا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. صحیح. ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں بکھری ہوئی بھی دکھاتے ہیں، اپنے وجودوں میں اپنے وجود میں سمٹی ہوئی بھی دکھاتے ہیں. واہ. اور ایک اور آیت کو آپ ملا لیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں. معیت سے نوازتے ہیں. بالکل. تو اب اس سے مراد یہی وہ لوگ ہیں محسنین کنہیں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی جستجو کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جب ایک سالک، ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ پہ یہ معرفت کی سلوک اور ان چیزوں پہ چلتا ہے، اللہ جیسے حجابات ہٹاتا جاتا ہے اسے ایک حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس جگہ پہ پہنچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہی حدیث قدسی کے مطابق اللہ کی محبت کا اظہار. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سر اگلی ربائی ہے نمن بر مرکب خطلی سوارم. علامہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ سواری کرنے والا ہوں، صحیح ہے، نہ ازو بستگان شہر یارم، نہ بادشاہوں کے درباروں سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں مرا اے ہم نشیں دولت ہمی بس. اے دوست میرے لیے یہی ایک دولت کافی ہے. اور وہ کون سی ہے؟ چکاوم سینہ را لال برارم. جب میں اپنا سینہ کھودتا ہوں تو لال برآمد کرتا ہوں. سر علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سارے ساری کو حضرت علامہ نے اپنے کلام میں ہمارے اردو خان طبقے کے لیے آسان ہو جائے کہ نے لشکر و سپاہ میں ہے، نے تخت و تاج نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. ایسے وہ وہی تو کہہ رہے ہیں، نہ میری تو ان گھوڑے والوں سے کوئی دوستی ہے، نہ بادشاہوں کے پاس میرا طریقہ آنے جانے کا. ایسے ہی ہے. تو اصل میں اپنے سینے سے فیض پاتا ہوں، اپنے سینے سے فیض پاتا بھی ہوں اور اس فیض کو پھر بانٹتا بھی ہوں، فیض رساں بھی ہوں. ایسے ہی. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو حضرت اقبال نے یہاں پہ ایک اور چیز تھوڑی شاعرانہ تعلی بھی ہوتی ہے نا، اس انداز کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے جو حضرت اقبال کی آخری ہے نا رباعیات اور مغان حجاز کے اندر، اس میں بھی ہے نا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آید کے نہ آید، سر آمد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آید کے نہ آید. کہ یہ جو نغمہ ہے نا پرانا یہ پھر آئے یا نہ آئے. صحیح. اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حجاز کی سرزمین سے یہ جو باد نسیم کے جھونکے میں دے رہا ہوں یہ بعد میں آئیں کہ نہ آئیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں سر آمد روزگار ای فقیرے، اس فقیر کا تو اب آخری وقت قریب پہنچ چکا ہے. دیگر دانائے راز آید کے نہ آید، کوئی اور آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اصل میں وہ یہ فیض جو ہے جو انہیں اس بارگاہ سے ملا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے تم آگے اس کو لے کر چلو. مثلا وہ میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیض میں نے لیا ہے جس کو میں تقسیم کر رہا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ میری کوئی بادشاہوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے. یہ ایک پیغام ہے، پیامبر کے طور پہ میں یہ پیغام آگے تقسیم کر رہا ہوں اور تمہیں چاہیے کہ اس میں سے اپنا حصہ لے لو. علامہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ایسی بات فرماتے ہیں جو علامہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سینے سے لال نکالتا ہوں، اپنے سینے سے فیض پاتا ہوں. سر یہ تمام میں کامن ایک نظر آتا ہے، کامن ہے. مثلا اگر ان کی بات ایک ہے. حضرت شیخ مبارک مخزومی کو آپ دیکھیں نا، سر شیخ مبارک مخزومی، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم سرکار جو ہیں ان کے یہ استاذ محترم تھے. انہوں نے جب آپ کو واعظ و نصیحت کے لیے بغداد میں مقرر کیا تو وہاں پہ جو آپ کا پہلا خطبہ ہے وہ ہمیں آن دی ریکارڈ مل جاتا ہے. اس میں آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو درر المعارفی، کہ یہ جو میرے قلب کے اندر جو درر معارف ہے نا فی بحر القلب، کہ یہ جو درر معارف بحر قلب کے اندر ہے نا ان کو میں نکال رہا ہوں علی ساحل الصدر، سینے کے ساحل پہ لا رہا ہوں.
اور یہ میں موتی تقسیم کر رہا ہوں، یہ پہلا آپ کا خطبہ ہے۔ 58 برس کی عمر میں آپ نے یہ آغاز کیا، 91 برس آپ کی ٹوٹل عمر ہے، 58، اور حضرت شیخ ابو مبارک مخزومی کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ پہلا خطبہ، اور پھر کہا کہ اسے لینے والے جو ہیں نا، اپنی جانوں، اسمان النفس، اپنی جانوں کے بدلے میں مجھ سے یہ موتی لے رہے ہیں، جو معرفت کے موتی میں انہیں تقسیم کر رہا ہوں، اپنے دل کے سمندر سے میں نکال رہا ہوں۔ ہاں، باہر ہے کہ یہ درر جو ہے نا، باہر القلب ہے، دل کے سمندر سے میں ان کو نکال رہا ہوں۔ سر مولانا کی بات بتا رہا تھا نا، آپ بھی یہی فرماتے ہیں، ان سب مشائخ کی باتیں ایک جیسی ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ توتیے کہ از وہی آید آوازے وہ توتی وہ طوطا جس سے وہی کی آواز آتی ہے، اندرون تست باشد سازے، اس کا ساز تیرے اپنے دل سے ہی تو بجتا ہے، ادھر سے ہی تو سنتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چشم دولت سحر مطلق می کند، آپ فرماتے ہیں کہ جب ذات مہربان ہوتی ہے تو مکمل جادو کر دیتی ہے۔ روح شد منصور انالحق می زند، فرماتے ہیں پھر لوگوں کی روحیں منصور بن جاتی ہیں اور انالحق کے نغمے لگتی۔ تو بات ساری دل کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو قرآن نے بار بار کہا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، ایسا ہی ہے۔ تو اس کو پاک کرو، جب اس کو پاک کریں گے، اور جو پاک کر لیا جن لوگوں نے، وہ تو یہی بات بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگلی ربائی ہے، علامہ فرماتے ہیں کمال زندگی خواہی، کویسچن مارک ڈالا ہوا ہے، جی جی، پوچھتے ہیں زندگی کا کمال چاہتے ہو؟ بتا دوں۔ آگے فرماتے ہیں بیاموز، پھر سیکھا کے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کشادن چشم و جز بر خود نہ بستن، آنکھ کھولنی ہے پھر اپنے علاوہ کسی پہ نہیں باندھنی، اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے سر علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آنکھ کھولنی ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں۔ سر اس میں دو پہلو ہیں سر، ایک تو ایسا پہلو ہے جو عامیانہ انداز کے اندر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا نہ سیکھے، اپنی ذات کو دیکھے اور اپنی ہی جو کیپیبلٹیز اور صلاحیتیں ہیں ان کو ساتھ زاد راہ کے طور پہ لے اور آگے چل نکلے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے آپ نکل جاؤ۔ اور دوسری بات محاسبے کی جانب بھی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ادھر ادھر دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی پرفارمنس کو دیکھو، اور سیلف ایویلیویشن بہت ضروری ہے۔ صحیح، اپنے آپ کو دیکھو، اور جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خود کتنے پانی میں، اور آپ کو مقاصد زندگی کو کیسے ڈھونڈنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر منزل کی جانب کیسے جانا ہے، کیونکہ کمال زندگی تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ صحیح، تو اقبال کہتے ہیں آئیں میں سبق سکھاتا ہوں، یہ آغاز آپ اپنے گھر سے کریں، اپنی ذات سے کریں، اور اس کے بعد آگے نکلتے جائیں۔ تو یہ ایک عامیانہ مفہوم ہے، اور باقی اس کے کچھ معنی اور کچھ مفاہیم صوفیاء نے بھی کیے ہیں۔ سر یہ ایک صوفیوں کا طریقہ بھی ہے، جی جی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا ہے کہ یہ ایک شغل ہے جس میں مراقبے میں صرف اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی توجیہ حضرت یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری میں اس کی پہلی جلد میں یہ حدیث شریف بھی ہے جو حضرت نے فرمائی ہے کہ خلق آدم علی صورت ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اس میں صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے، اور اس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شغل سلطان النصیرہ ہے۔ صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اور جگہوں پہ بھی اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تراشیدم صنم بر صورت خیش، میں نے اس صنم کو بھی اپنی صورت پر تراشا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بشکل خود خدارا نقش بستم، میں نے اس کا نقش بھی اپنا ہی نقش سمجھا ہوا ہے۔ صحیح، مرا از خود بیرون رفتن محال است، مجھے اپنی ذات سے باہر نکلنا بڑا ہی مشکل ہے، مشکل لگتا ہے، میں نہیں نکلتا۔ باہر رنگے کے ہستم خود پرستم، میں جس رنگ میں بھی رہتا ہوں میں خود پرست ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ صحیح۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی علامہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانہ ٹھیک ہے، غار ہرا میں خلوت اختیار فرمائی، و مدتے، اور ایک زمانہ جز خیشتن کسرا ندید، آپ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی کو، اسی کو آپ فرماتے ہیں کہ مراقب رہے ہیں سرکار، اور خود کو ہی دیکھتے رہے۔ بے شک۔
دیکھیں مفہوم یہی آ جاتا ہے محترم کہ آقا کریم جیسے غار حرا کے اندر خلوت گزین رہے تو اللہ کے جو انعامات ہر بندے پہ انفرادی طور پہ ہیں، بندہ اسی میں غور و فکر کرے تو بندہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، بالکل ایسے اس میں وہ سانے کے رنگ کو پا لے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہی اوپر بھی رباعیات ہماری چل رہی ہیں کہ اصل میں ہمیں عرفان ذات کرنا ہے، ہم ادھر ادھر وہ ہے نا وہ خرد کھوئی ہوئی ہے چار سو میں والی، جو نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی ہوئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں۔ ایسے تو بات وہی ہے کہ ہم ادھر ادھر تو غور و فکر کر رہے ہیں اور اصل توجہ کے ساتھ اس کی ذات کی جانب رجوع نہیں کر رہے، اور جب اس کے اندر کریں گے تو وہاں پہ ایک بندے کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا کیا رنگ ودیت کیے ہیں، اس کا شاہکار خود کو سمجھے گا۔ اچھا، یہ ایک اور جگہ بھی حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ بھی میں سناتا ہوں، یہ بالکل ملتا ہے اس سے۔ علامہ فرماتے ہیں آغاز خودی کسرا خبر نیست، خودی وہ جو نور ہے انسان کے اندر نفخے کا، فرماتے ہیں اس کے آغاز و انجام کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ابتدا اور اس کی انتہا کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرماتے ہیں خودی در حلقہ شام و سحر نیست، یہ صبح و شام کے جو معاملات ہیں، زمانے کے حساب کتاب ہیں، اس میں آپ کو خودی کا کیا بتاؤں، اس کے تو آغاز کا کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ انجام کا پتہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں زخزر این نقطہ نادر شنیدم، تاہم ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ خاص بات میں نے خضر علیہ السلام سے سیکھی ہے، ان سے سنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں خضر نے، کیا فرمایا کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست، فرماتے ہیں جو سمندر ہے وہ ازلی، وہ اپنی اس موج سے، وہ جو نفخہ انسان میں رکھا ہے، کہتے ہیں خضر نے یہ فرمایا کہ یہ موج اس سمندر سے یا وہ اس سے دیرینہ تر نہیں ہے، صحیح ہے، جو سمندر ہے وہ موج سے دیرینہ نہیں ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے صوفیہ ہیں یا صاحب حال لوگ ہیں، ان کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور لیکن یہ ملے گا کہاں، یہی اسی کے تحت کہا گیا نا کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، بالکل ایسے، بالکل ایسے، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ واہ، ٹھیک ہے، اور آج کل حالات کیا ہیں، یہی بات ہے، وہ بات کی اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ بالکل ایسے، تو بس اصل میں پرابلم ہی یہی ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہماری اس تربیت کو کرتے تھے کہ ہم عرفان ذات کریں، اس میں غور و فکر کر کے اصل سانے کو پائیں، وہاں وہ سوز، وہ چیزیں رخصت ہو چکی ہیں ایسے، اور تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غمناک ہو کے وہاں سے، اور جہاں کہیں ہیں تو چونکہ زیادہ لوگ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں تو وہاں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوسرا ادھر ادھر الجھاؤ زیادہ ہے، اپنی ذات اور اس چیز کی طرف نہیں ہے جو اس ربائی کا پیغام ہے کہ اپنے اوپر غور و فکر کر تاکہ اللہ کو پہچان سکے۔ سر آج کی یہ ہماری آخری ربائی ہوگی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دلا اے دل رمز حیات، زندگی کا راز از غنچہ دریاب، پھول سے سیکھ لے۔ بڑا بے تکلف ہو کے دل سے بول رہے ہیں، اللہ اللہ، دلا، ہاں، دلا رمز حیات از غنچہ دریاب، اے دل زندگی کا راز پھول سے ہی سیکھ لے، حقیقت در مجازش آشکار است، حقیقت تو مجاز میں بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، زہا کے تیرا می روید و لیکن، فرماتے ہیں یہ پھول کالی مٹی سے اگتا ہے، صحیح ہے، نگاہش بر شعاع آفتاب است، لیکن یہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آفتاب پہ ہے، سورج مکھی، سورج کو دیکھتا ہے، سورج مکھی جیسے سورج کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو سارا علامہ کیا سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ فطرت کو دیکھو، ان کا نشانہ کیا ہے، اور تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں اب اس میں آپ ایک تو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناداں قطرے پہ قناعت کر گیا ہے، کمپرومائز کر گیا ہے، ایسے ہی تجھے اشرف المخلوقات اور اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، تیری منزل تو کچھ اور ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو، اور اس مخلوق کو جیسے سورج مکھی سورج کی طرف رخ کرتی ہے، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارا رخ ہر دم اپنے دل کی توجہات اس مالک کے خالق اور حقیقی اس کی جانب تمہیں رکھنی چاہیے، اور تمہاری منزل بہت بلند ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پہ نا یہ جو حضرت اقبال مختلف قسم کے
اس قسم کی مخلوقات کا آپس میں گفتگو کروا کے ان چیزوں کی تلمیحات، استعارے، کنائے لیتے ہیں نا، اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ ایک جگہ پہ حضور غریب نواز پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے لٹریچر میں حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے نقل کیا ہے. سر پلیز. حضرت جنید بغدادی ایک دن اسی طرح اپنے طبقہ درویش کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو اپنی ذات میں سفر کرتے ہیں نا، انہیں ایسی معرفتیں عطا کر دیتا ہے کہ باقی لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. وہ درویش حیران تھے کہ شیخ کو کیا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا پیچھے اس جگہ پہ ایک دیوار سے کتا سامنے آتا ہے. صحیح. اور مجھے کہتا ہے کہ جنید بغدادی بڑا معزز بنا بیٹھا ہے، بتا تو صحیح اس عالم ازل میں تیری کیا نیکی تھی کہ اس نے تجھے یہ معزز بنا کے لوگوں کے اندر بٹھا دیا اور مجھے ایک حقیر مخلوق بنا دیا. اللہ اکبر. وہاں پہ حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک شعر نقل کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کانٹے نے پھول سے کلام کیا کہ باغ ایک ہے، صحیح، مٹی ایک ہے، ماحول ایک ہے، مالی ایک ہے، ایک جیسا پروٹوکول ملا ہے، لیکن نعمت او تورا گل کر دو مارا خار ساخت. اللہ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس نے مجھے کانٹا بنا دیا اور تمہیں پھول بنا دیا. لوگ مجھ سے پہلو چھڑاتے ہیں اور تیری طرف لپکتے ہیں، اور مجھے تھوڑا غصے میں اور نفرت میں دیکھتے ہیں، تجھے محبت میں دیکھتے ہیں. نعمت او تورا گل کر دی، اس کی نعمت ہے. تو یہی ذات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل کام تو سارا اس کا ہے. تم اشرف المخلوقات ہو، تو یہ تمہیں جتنے مقامات دیے ہیں اللہ کی ذات نے دیے ہیں. بالکل. اور تم اگر پہچاننا چاہو اس کی ذات کو، تو یہ تم خود اس کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو. اپنے اندر ہی غور و فکر کرو اور تم آگے. علامہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو پاؤ، اس کو پاؤ. جیسے فرمایا دردشت جنون من جبریل زبوں سے دے، کہ میرے جنون کے جنگل میں جبریل تو چھوٹا سا شکار ہے، یزداں میں کمنداور اے ہمت مردانہ، تجھ میں اگر ہمت ہے تو اللہ کو شکار کر. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہزار انجمن آراستن و برچیدن، کہ ہزاروں نے یہاں پہ انجمنیں راستہ کی ہیں اور لپیٹ کے چلے گئے ہیں. دری سراچا کہ روشن زمشل کمرست، اس سرائے میں جو چاند سے روشن ہے، دری سراچا کہ روشن زمشل کمرست. آگے فرماتے ہیں زحاک خیش تعمیر آدم برخیز، کہ اپنی خاک سے ایک نیا آدم بنانا خود میں، کہ فرصت تو بقدر تبسم شررست. اس لیے کہ اس جہان میں تیری جو فرصت ہے وہ ایک چنگاری کے چمکنے جتنی ہے. صحیح ہے. تو اس کو شکار کر، جو تیرا اصل کام ہے، جس کام تو آیا ہوا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. پروفیسر صاحب مختصر یہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تمہارے اپنے اندر ہی معرفت بھی پڑی ہے، تیرے مسائل کا حل بھی پڑا ہے، اور تیرے خزانے بھی پڑے ہیں. اور یہ تمہیں رخ اپنا متعین کرنا ہوگا کہ تم کس طرح، جیسے یہ سورج مکھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس سورج کے ساتھ منسلک ہے، تم اس خدا کی جانب منسلک ہو جاؤ اور اپنی نیتیں اور ان کے قبلے درست کر لو. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمہیں تمام قسم کی بلندیاں عطا کر دی جائیں گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. لالہ طور کے عنوان کے تحت 163 رباعیات ہیں. آج کے پروگرام میں ہم حضرت علامہ کی صرف چند رباعیات شامل کر سکے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت کے نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.